جو حکومت کے پاس جواز ہے، اب یہ تیسرے سال کے بعد ہم آج کھڑے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جیسے یہ 3 سال گزر گئے تو اگلے 2 سال تو اور جلدی گزریں گے. 5ویں سال تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ مہنگائی، باقی جو اکنامک چیلنجز ہیں، فیس سیونگ ہو سکے گی گورنمنٹ کی، یا یہ ایسے ہی رہے گا معاملہ سٹیٹس کو کا، یا یہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے؟ امیر عباس صاحب، آپ کے سوال کے لیے جو جواب میں دوں گی اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا پہلو تو چلیں عوامی نقطہ نگاہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. جو عوام کے لیے مہنگائی ہے، اب گورنمنٹ کا کام جسٹیفیکیشن دینا ہے. ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں فاروق حبیب صاحب، بڑے زبردست. ایک تو ان کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ پھر اب منسٹر بنے ہیں. اللہ ان کو اپنی جماعت میں اور بھی ترقی دے. صحیح، جو ڈگری ہے پی ٹی آئی کی ان سے ان کا تعلق ایبسولیوٹلی. سو یہ جانتے ہیں عوام کی، کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے جانا ہے 2023 میں. اور یہ وہ سیاستدانوں میں سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو عوام کا جینوئن ووٹ لے کے آئے ہیں. اور جب یہ دوبارہ جائیں گے 2023 میں تو دل کے اندر ان کے بھی پریشانی ہے، چاہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ مشیر ہیں، چاہے وہ ترجمان ہیں، چاہے جس نے بھی جانا ہے عوام کے اندر ووٹ لینے کے لیے. جو جینوئن سیاستدان ہے، جس نے پاکستان کے اندر ہی رہ کے، عوام کے درمیان میں ہی رہ کے، عوام کے ووٹ سے ہی سیاست کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کے، اس کو پتا ہے کہ 2023 کے لیے بڑی مشکل ہوگی. اب اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، اس کا ایک ہلکا سا ٹریلر آپ کو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں نظر آیا ہے، اور وہ بھی سینٹرل پنجاب میں. اپیرنٹلی تو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا ٹریڈ کیا ہے، مطلب سب سے زیادہ سیٹیں لے لی ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے لیے بڑا مضبوط ہے. لیکن آپ اس کے اندر جا کے مائنیوٹلی اگر اس کو اینالائز کریں، سیٹ بائی سیٹ، وارڈ بائی وارڈ، سٹی بائی سٹی، ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ، تو آپ کو پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت ویک نظر آتی ہے. اس کی ایک ریزننگ جنرل صاحب نے تو دے دی کہ آپ نے جو وزیر اعلیٰ صاحب لگا رکھے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں، نہ کسی کاج کے ہیں، کوئی کام انہوں نے پچھلے 3-4 سال میں تو کیا نہیں. پنجاب میں مجال ہے، خدا کا نام لے لیں آپ، پچھلے 3-4.5 سالوں میں کوئی ایک میگا ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بتا دیں کہ جی یہ کیا ہے پنجاب نے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کام بڑا کرتے ہیں بٹ تشہیر نہیں کرتے. جناب اگر کام ہو تو اس کی تشہیر نہیں ہوتی، وہ خود بخود نظر بھی آ جاتا ہے. کام ہوتا ہوا، مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اچھا منصوبہ ہے بلین ٹری. جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے. جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. کیا بات کر دی آپ نے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تک اپوزیشن میں تھے تو ان کا جادو بڑا سر چڑھ کے بولتا تھا، لیکن اب وہ جادو جو ہے ان کا بالکل بیکار ہو گیا، وہ بالکل ٹھس ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان اپوزیشن میں تھا اس کو اپوزیشن لیڈر ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے بڑا زبردست سیاست کر رہا تھا. اب جب گورنمنٹ مل گئی ہے تو ان پہ تنقید اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک اورا تھا، جو ایک ان کا بت تھا کہ جی یہ بڑا ایک مسیحا ہوں گے ہماری قوم کے لیے، اس میں دراڑ تو پڑی ہے بت میں، اس بت میں دراڑ تو پڑی ہے. پاش ابھی وہ نہیں ہوا. لیکن ہمیں یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ پنجاب سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگلی گورنمنٹ کس کو ملتی ہے. سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ نے جتنی مہنگائی کر دی ہے، چاہے آپ اس کی جو ریزننگ دیں، آپ اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن دیں، لیکن جو آپ کی مڈل کلاس ہے، جو آپ کا غریب طبقہ ہے، وہ 2023 میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں، آپ کا لاہور، آپ کا راولپنڈی، آپ کا ملتان، آپ کا سیالکوٹ، یہ مطلب بڑے بڑے آپ کے ڈویژنز ہیں. سو یہاں سے سیٹیں ہارنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اچھا، اب دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بڑی مہنگائی ہے، باوجود اس کے کہ اپوزیشن اور میڈیا بڑا شور بچاتا ہے، لیکن 2/3 پاکستان پہ تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے. سوائے ایک صوبے کے، سندھ کے، پورے پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اور کینٹونمنٹ نہیں، یہ 2/3 نہیں بنتا غریدہ، یہ تو 1/6 بن گیا نا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے. 6 یونٹس میں سے ایک پہ ان کی نہیں ہے نا. چلیں آپ وہ 6 یونٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں، میں تو اوور آل 2/3 کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کوارٹرلی جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں رقبے کو. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. تو پاکستان کی بڑی میجورٹی پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو یہ بھی بڑا ایک اچھمبے کی بات ہے کہ عوام اگر اتنے تنگ ہیں تو پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں. اور کینٹونمنٹ کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی پورے ملک میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور کہیں پر بھی کوئی بھی مخالف جماعت، نون لیگ یا پیپلز پارٹی، دھاندلی کا الزام پی ٹی آئی پہ لگا نہیں سکی.
اور ثابت بھی نہیں کر سکی. اینڈ وائس ورسا, پنجاب کے اندر نون کو ووٹ ملے ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جو نون تو بالکل بس ٹھوس ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, بیانیے کی جنگ ہو گئی ہے, وہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں, نواز شریف باہر بیٹھے ہیں, شہباز شریف مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, مطلب کیا کیا بیانیے. اس کے باوجود نون نے گین کیا ہے, اور نون کے اوپر بھی پی ٹی آئی دھاندلی کا کوئی الزام ایسا سبسٹینشیل جو کہ فورم پہ ثابت ہو سکے وہ نہیں لگا سکی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ, فاروق صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک تو سچویشن ہو گئی کہ پشاور کے اندر بھی آپ لوز کر جاتے ہیں, پنجاب میں لوز کرتے ہیں. آپ نے صرف لوز نہیں کیا, آپ کے سب سے بڑے روایتی حریف نے پی ایم ایل این نے سارا گین پی ایم ایل این کا ہو گیا پنجاب میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے 178 امیدوار اتارے تھے, نون لیگ نے 140 امیدوار اتارے تھے. اگر نون لیگ بھی 178 اتار دیتی امیدوار تو آپ کا مزید نقصان ہی ہو سکتا تھا کچھ اور. دیکھیں وہ تو ایک مفروضہ ہے نا, ان کو تو جو ہے وہ پنجاب اور سینٹر پنجاب کے باہر سے تو امیدوار ہی نہیں انہیں ملے. آپ دیکھ لیں نا, وہ بلوچستان سے وائپ آؤٹ ہیں, سندھ میں وائپ آؤٹ ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر وائپ آؤٹ ہیں. پہلا تو ایک فیکٹ آف دا میٹر تو اسٹیبلش کر لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ وفاق کی جماعت ہے, جس پہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے, جتنی مرضی تنقید کر لیں وہ آپ کو اب ہر صوبے میں ملے گا. ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے پاس امیدوار بھی ہیں اور وہاں پر ہمارا ووٹ بینک بھی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان, کشمیر, خیبر پختونخوا, پنجاب, وفاق اور بلوچستان میں ہماری جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے, اور سندھ کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اب جو بنیادی بات آپ بارہا کر رہے تھے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کا یہ نیریٹو بائی کر لوں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, تو پھر تو ہمیں پورے ملک سے ووٹ نہیں ملنے چاہیے تھے. پورے ملک میں جو ہماری 60 سے 65 سیٹیں ہیں جو سر فہرست ہے پی ٹی آئی کنٹونمنٹ کے انتخابات میں, تو وہاں پر سب جگہوں کے اوپر ہمارے امیدواران کو جو ہے وہ ہار جانا چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ اس بیانیے کے اندر اتنی کوئی جان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں, آپ پنجاب کے اندر گجرانوالہ کو اگر لیں تو گجرانوالہ میں سے ساری پی ایم ایل این کے لوگ جیتے ہوئے ہیں, اور ان کے ایم پی ایس بھی وہاں سے جیتے ہیں, ان کے ایم این ایس بھی جیتے ہوئے ہیں, لیکن وہاں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے. اسی طریقے سے کشمیر کے الیکشن کے اندر جو جموں کی سیٹیں ہیں, وہاں سے سیالکوٹ سے ہمارا امیدوار 25,000 سے زائد ووٹ لے کے جیتتا ہے. ناروال سے جہاں سے احسن اقبال جیتے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی 25,000 سے زائد ووٹ لے کے وہاں سے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. گجرانوالہ سے ہمارے چودھری مقبول جو وہ بھی بڑی تعداد میں ووٹ لے کے جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. لیکن فاروق صاحب ملتان اور راولپنڈی سے آپ جیتے ہوئے وہاں ہار جاتے ہیں. کوئی بہت بڑی جماعت بن چکی ہے, آج بھی ساؤتھ پنجاب میں ان کے پاس امیدوار نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں کیا وجوہات ہیں, وہ وجوہات ہماری اپنی انٹرنل اسیسمنٹ کے لیے بھی ہیں, اور ان کو ہم اسیس بھی کریں گے. ہر پارٹی کا رائٹ ہے وہاں پر آپ کی امیدواروں کی, کیونکہ یہ جتنا چھوٹا الیکشن ہوتا ہے کنٹونمنٹ کا, یہ اتنا آپ کے ذاتی تعلقات کی بیس کے اوپر بھی ہوتا ہے, لوگوں کی پسند ناپسند بھی شامل ہوتی ہے. آلدو کہ وہ پارٹی بیس الیکشن تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کسی جگہ کے اوپر ایک وارڈ کے اوپر 400 ووٹ لینے والا بھی بندہ جو ہے وہاں کا کونسلر بنا ہوا ہے, 300 ووٹ لینے والا جو ہے وہ ہارا ہوا ہے. تو یہ چھوٹا الیکشن ہے, اس کے اندر آپ جو ہے وہ جنرل الیکشن کا جو ہے وہ کوئی ویو پوائنٹ قائم نہیں کر سکتے. جہاں تک رہی بات آپ سینٹر پنجاب کے جو بائی الیکشنز بھی ہیں, وہ سیالکوٹ کا ہو, وزیر آباد کا ہو, اس کے اندر ہمارے ووٹ بینک کے اندر 50% سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر آپ کو کوئی بڑا کام یا بڑا کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.